بڑے گناہوں کی تفصیلات میں نمبر 1 شرک۔ شرک بہت ہی عظیم گناہ ہے، اور حدیث میں اس کو اکبر الکبائر بتایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ ایک حدیث، جس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے بیچ میں کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، پھر آپ نے اس بات کو دہرایا، کہا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، پھر آپ نے اس بات کو دہرایا الا انبئکم باکبر الکبائر۔ ایک بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرا کے تاکید۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آنے والی بات جو اللہ کے رسول کہنا چاہ رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک بات کو 3 مرتبہ دہرانے کا مطلب ہو گیا جو آنے والا گناہ یا جو بات اللہ کے رسول کہنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی خطرناک ہے، یا تو خطرناک ہے یا تو اہم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے آگاہ نہ کر دوں؟ تو راوی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بلا یا رسول اللہ کے رسول بتائیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کس گناہ کو گناہ عظیم کہا ہے، گناہ کبیرہ، اکبر الکبائر۔ اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر ہے، 3 گناہوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ نمبر 1 جو اکبر الکبائر، بڑے گناہ، سب سے بڑا گناہ۔ نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بول دوں کہ شرک، مختصر میں کہ شرک ہے کیا چیز؟ شرک جو کام یا جو عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ عبادت یا یہ کام غیر اللہ کے لیے کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا۔ مثال کے طور پر نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، یہ نماز کسی انسان، کسی مردہ، کسی جاندار، کسی بے جان، کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ ایک۔ نمبر 2 طواف، جہاں حاجی لوگ حج میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اس خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کرنا یہ عبادت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ طواف کسی اور جگہ، کوئی اور گھر یا قبر، استانہ، مستانہ، کسی اور جگہ اور کسی اور گھر کی اگر کوئی طواف کرتا ہے نیکی سمجھ کر کے، تو یہ ہے شرک۔ بس ایک مختصر، اور یہ گناہ معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرمایا ہے، سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک گناہ کی معافی نہیں ہے، شرک گناہ کی معافی نہیں ہے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص شرک زندگی بھر کیا اور توبہ نہیں کیا، توبہ سے پہلے اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مأواہم جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم، العیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں، حدیث موجود ہے، رب کا کلام موجود ہے۔ اللہ نے کہا شرک معاف نہیں، اللہ کے رسول نے کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، گناہ عظیم ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ اکبر الکبائر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک معاف نہیں ہے،
اللہ کہہ رہا کہ شرک کرنے والا توبہ سے پہلے اگر مر گیا تو مأواہم جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا گناہ عظیم آپ نے بتایا ہے وہ ہے عقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو دکھ دینا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اور ہم اس گناہوں سے ضرور بچیں۔ نمبر 1 شرک سے بچیں جس کی معافی نہیں ہے۔ نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا شرک گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اس حدیث میں آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے گناہ کا ذکر بھی فرمایا ہے، الا وقول الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچو گے، چونکہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا کہ کچھ ایسے گناہ سماج میں کیے جاتے ہیں جس کو سماج کے لوگ معاشرے میں یا مسلمانوں میں گناہ سمجھا نہیں جاتا ہے یا گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ عام طور پر آدمی جھوٹ بولتا ہے، عام طور پر آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور ہر گاؤں میں یہ آپ کو یہ بیماری ملے گی اور یہ گناہ کرنے والے ایسے لوگ ملیں گے اور ان کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جھوٹی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں میں شامل کیا ہے اور کہا کہ خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ عظیم کا ذکر فرمایا، میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ گنا دیتا ہوں۔ 1 آپ نے فرمایا شرک گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ، کبیرہ کا مطلب بڑا، کبیر کا مطلب بڑا، اکبر الکبائر مطلب بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ نمبر 3 جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں شامل ہے، اور یہ سماج میں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سنی ہوئی 3 بات اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔